پی ٹی آئی کی رہائی اور تحریک انصاف کو انصاف ملنے کا معاملہ ایک ہی طرح سیٹل ہو سکتا ہے۔ یہ جو اقتدار کی لڑائی جو ایوانوں میں شروع ہو چکی ہے، جو سیاسی جماعتوں میں آ گئی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد ان پہ کچھ دباؤ ہے، تو اس آپس کی لڑائی کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ عمران خان کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں جو قانونی طریقہ کار ہے جس پہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں، اس کو اگر پرسو کیا جائے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور پارٹی کے اندر کے معاملات کی بات کریں تو یہ سزاؤں کے بعد مزید گروپنگ ہوگی، آپس میں لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ گزشتہ دنوں سے بار بار مختلف عدالتوں سے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آنے کے بعد یہ جو پی ٹی آئی پہ ایک نیا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد پہلے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نائل ہوئے، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو سزا ہوئی، نائل کیے گئے، ڈی سیٹ ہوئے، ان سے اپوزیشن چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اب مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے کس کا نام آئے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے حلقے بیرسٹر غور کو اپوزیشن لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بہتر ہے، وہ سیاست کو سیاسی حد تک ہی رکھنا چاہتے ہیں، وہ محاذرائی کی طرف نہیں جاتے اور ان کو بہت چھوٹ کرتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ عمر ایوب ممکن ہے عدالتوں سے ریلیف ملنے کے بعد واپس آ جائیں، لیکن موجودہ صورتحال اگر ہم دیکھیں تو سزاؤں کے بعد جس طرح حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں، مختلف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، سلسلہ نہ تھمنے والا ابھی تک جاری ہے، تو دوسری طرف اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں محدود ہوتی ہیں۔ وہاں جب ملاقات ہوتی ہے کبھی باہر خبر آتی ہے، آج علیمہ خان نے بتایا کہ بڑی خوشخبری سنا دی ہے، انہوں نے بڑے عمران خان مبارکباد دی ہے، یہ جو احتجاج تھا کامیاب رہا۔ تو اب احتجاج اب 14 اگست کو دوبارہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل امریکہ جا رہے ہیں۔ وہاں ایک اور صورتحال ہے، وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، جو بیرون ملک پی ٹی آئی اور اس کے ویل وشر ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ کس حد تک عمران خان کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں، وہ کوششیں بھی جاری ہیں۔ لیکن یہ جو عمران خان کے بیٹوں کی پاکستان میں آنے کی بات تھی، اس حوالے سے ابھی تک بات کہیں رکی ہوئی ہے۔ علیمہ خان کے مطابق ان کے جو نائکوپ تھے وہ نہیں بن رہے، اور اس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ 5 اگست کو بتایا گیا تھا کہ آ رہے ہیں، 5 اگست تو گزر گیا، اب 14 اگست کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو آج توشہ خانہ 2 کا جو کیس تھا، آج اس کی سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں، وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اگلی سماعت 15 اگست تک چلی گئی ہے۔ کہیں سے کوئی ابھی تک ریلیف ملنے کے امکانات پیدا نہیں ہو رہے، تاہم اس کے باوجود یہ امکان موجود ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے اندر ہم اس حد تک کہہ دیں کہ گروپنگ ہے، لیکن گروپنگ ہونے کے باوجود بھی جو گروپ ہیں سارے ارریلیونٹ ہیں۔ جب عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے بھی نہیں۔ اب ایک مرتبہ شیر افضل مروت کو دوبارہ پارٹی میں واپس لانے کے لیے ایک گروپ ہو گیا ہے، سرگرم ہو گیا ہے، لیکن اس مرتبہ شیر افضل مروت نے یہ شرط رکھی ہے کہ مجھے اسپیس ملے گی تو میں واپس آؤں گا، کیونکہ میں 3 مرتبہ پارٹی سے پہلے نکل چکا ہوں، 4تھی مرتبہ میں اگر آتا ہوں تو پھر یہ نہ ہو کہ میں 4تھی مرتبہ بھی نکالا جاؤں۔ ایک طرف وہ واپسی کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جس اعتراض کے تحت انہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا وہ اس پہ ابھی تک بھی قائم ہے۔ آج بھی وہ علیمہ خان کے خلاف اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، وہ سیاست میں آ گئی ہے، وہ اجلاسوں میں گھس جاتی ہیں۔ کل پھر انہیں ایک نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں یہ بات کی کہ علیمہ خان پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی باتیں کی۔ تو ایسی صورتحال میں جب وہ پارٹی میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں لیکن زبان بندی بھی نہیں کرنا چاہتے، ایک طرف وہ اسد کیسر پہ یہ دبے لفظوں میں الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی گروپ یا علیمہ خان گروپ کا حصہ ہیں، تو دوسری طرف وہ
گنڈا پور کو 9 مئی کے اس مقدمات میں کلین چٹ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو سزا ہوگی۔ اب اس سارے عمل کو دیکھا جائے تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے، بظاہر بادی نظر میں ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ پھر شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور یہ پارٹی کے لیے کبھی بھی اچھا ثابت ابھی تک تو نہیں ہوئے ہیں۔ آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو مستقبل میں پھر کسی ایجیٹیشن میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایجیٹیشن میں جانے کے لیے شیر افضل سے اچھی چوائس کوئی نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف مراد سعید سینیٹر بننے کے باوجود ابھی تک روح پوش ہیں، وہ سامنے نہیں آئے۔ اور اگر یہاں گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو اب تک جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں یا کال دی جاتی ہے ریلیوں کی حد تک، تقاریر کی حد تک، تو سارے ہی سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن ایجیٹیشن کرنے کی جو بات ہوتی ہے، جو اس کا حق زبردستی لینے کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا لیڈر ابھی تک دور دور تک دکھائی نہیں دیتا جو عمران خان کے علاوہ یہاں اس طرح کی بات کر سکے، کیونکہ ان کو مقدمات نے، گرفتاریوں نے، نااہلیوں نے اس حد تک ڈرا دیا ہے کہ کوئی کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں، اور ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں ایک ہی صورت بچی ہے کہ اگر عدلیہ انصاف دینا شروع کر دے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم کے بعد ایک لڑائی سی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو شاید دیوار سے لگانے کی تیاریاں ہیں، اور ایسی صورت میں پیپلز پارٹی ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر شاید کوئی صورت بنتی ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے اندر جو کچھ آوازیں اب پچھلے دنوں سے خواجہ آصف نے جو بیوروکریسی کے حوالے سے بلند کی ہیں، کچھ پارٹی اس میں بھی تقسیم نظر آتی ہے، تو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ 2000 ارب روپے کی جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی کوئی تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی الٹیمیٹ تحریک انصاف کو پہنچے گا۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اسی طرح دیوار سے لگانے کی باتیں اسی طرح عمل جاری رکھے گی پی ٹی آئی کو، اور ساتھ یہ 2000 کرپشن بھی جاری ہوگی، 27ویں ترمیم بھی ہوگی، تو یہ ممکن نہیں ہوگا ساتھ ساتھ سب کچھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو کہیں یہ 27ویں ترمیم بھی اگر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو دبائے رکھنا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی اگر اس موقع پہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں ان کے انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے تو یہ بھی خطرناک ہوگی اس موجودہ سیٹ اپ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے چیلنجز ضرور ہیں، لیکن ابھی اگر سچ کہا جائے تو ابھی تک عمران خان کے قریب میں کہیں رہائی کی کوئی امکانات نہیں ہے۔ اس پہ اگر جھوٹ بولا جائے، اس پہ طرح طرح کی مثالیں دے کر جھوٹ گھڑ کے بات کی جائے تو وہ ہفتے میں ہو جائیں گے رہا، اس میں کوئی ہوگا، لیکن بادی نظر میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی ایسا دور دور تک ہے۔ ہاں البتہ کوئی دباؤ ہے تو وہ صرف فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہے، جو امریکہ میں قانون سازی ہوئی ہے، وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہونے جا رہی ہے، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن اب جب ٹرمپ جس طرح مہربان ہے، ٹرمپ جس طرح پاکستان کے ساتھ ان کے مفادات مشروط ہو گئے ہیں، تو اس صورت حال میں تو وہاں بھی اس طرح کی بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اب کیا سیناریو بنتا ہے یہ وقت بتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک ریاض کے ساتھ جو یہاں ان کی جائیداد کی نیلامی بیریہ ٹاؤن میں شروع ہو چکی ہے، کچھ کیسز ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے خلاف ہی دباؤ بڑھانے کی ایک ٹیکٹس ہیں۔ تو اب یہ کیا ٹیکٹس ہیں، یا یہ ملک ریاض کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض کے اس طرح کو دباؤ میں لا کر عمران خان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی تک یہ باتیں کاغذات کی حد تک ہیں، باتوں کی حد تک ہے، ٹاک شوز کی حد تک تبصرے یا تجزیے ہیں۔ اس بات کو ابھی میچور ہونے میں وقت لگے گا، کیونکہ ابھی کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، بس باتیں کرتے ہیں اور یہ خبر لاتے ہیں، اور اس کا جو بھی کوئی بریک کرتا ہے اس طرح کی خبر اگلے 2-4 دن میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے معتبر قسم کے تجزیہ نگار صحافی یہ خبر بریک کر دی ہے، کل 7 دن میں رہا ہونے والے عمران خان صاحب اب 5 دن میں ہو گئے ہیں، یہ خطرہ ٹل گیا ہے، وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور ابھی تک کوئی خطرے ٹلے نہیں ہیں۔
تو اگر کوئی سنجیدگی سے اخلاص سے بات کرے تو ابھی تک کوئی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ رستہ بنے عمران خان کے لیے، وہ ان کے لیے کوئی رہائی کا سبب بنے، لیکن ابھی بادی نظر میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔